بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا سعودی عرب کے حق میں دو ٹوک اعلان، حوثیوں کو سخت پیغام۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان نے پہلی بار انتہائی واضح اور سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ نے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو دی جانے والی دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار کسی بھی جہاز پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ایسی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب بین الاقوامی قوانین کے مطابق دیا جائے گا۔ اسلام آباد نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اس بیان کو خطے میں پاکستان کے اب تک کے مضبوط ترین سفارتی موقف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیغام صرف حوثیوں ہی نہیں بلکہ خطے کے تمام متعلقہ قوتوں کے لیے بھی اہم اشارہ ہے۔ آنے والے دنوں میں اس بیان کی علاقائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ شدت اختیار کر گئی، دونوں جانب سے نئے حملوں کے دعوے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی سینیٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے فوجی مراکز، ڈرون تنصیبات، ہینگرز اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو مسلسل فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ تاہم ان حملوں کی اعزاز رائے سے باضابطہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ دونوں ممالک کے متضاد دعووں نے عالمی برادری کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو پورا خطہ ایک بڑے فوجی تصادم کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دنیا کی نظریں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا یہ کشیدگی سفارتکاری سے کم ہوگی یا مزید شدت اختیار کرے گی۔ جنگ کے اخراجات نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، اربوں ڈالر کی نئی فنڈنگ کا مطالبہ۔ ایران کے ساتھ جاری فوجی کارروائیوں نے امریکہ پر مالی دباؤ میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے اس سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جنگی اخراجات اب تک تقریباً 37 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید 87 ارب ڈالر کی اضافی فنڈنگ کی منظوری بھی مانگی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر امریکی سینیٹ میں شدید بحث دیکھنے میں آئی، جہاں حکومت کی جنگی حکمت عملی پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ اپوزیشن اراکین نے موقف اختیار کیا کہ مسلسل بڑھتے ہوئے اخراجات امریکی معیشت پر بوجھ بن رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اضافی وسائل ناگزیر ہیں۔ اس سیاسی کشمکش نے واشنگٹن میں نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا امریکہ طویل جنگ کا مالی بوجھ مزید برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ پاکستان کی امریکہ سے 10 ارب ڈالر کی درخواست، سفارتی کردار کے بعد بڑی پیش رفت۔ پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کوششوں کے بعد پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کی ایک خصوصی مالی سہولت کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ فنڈ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے اور مالی دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس تجویز کو منظوری مل جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی معاشی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کردار نے اس کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے، تاہم اس مالی معاونت کی منظوری کا عمل آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واشنگٹن اس درخواست پر کیا فیصلہ کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کس نئی سمت اختیار کرتے ہیں۔ روسی طیارے کی تہران آمد۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران تہران میں ایک روسی طیارے کی آمد نے نئی بحث چھیڑ دی۔ سوشل میڈیا پر مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ پرواز فوجی سازوسامان یا حساس سامان لے کر پہنچی ہے، تاہم ان دعووں کی اعزاز رائے سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس اور ایران کی دفاعی تعلقات گزشتہ چند برسوں میں مضبوط ضرور ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہر غیر معمولی پرواز عالمی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس تعاون کی نوعیت مزید واضح ہوتی ہے یا نہیں۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال دنیا بھر کے لیے اہم سفارتی چیلنج بن چکی ہے۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی برقرار، خلیجی خطہ ایک بار پھر خطرے کے سائے میں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ بھی اپنی فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ کئی اطلاعات ابھی تک آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ خطے کے ممالک مسلسل حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ معمولی غلطی بھی بڑے تصادم کا سبب بن سکتی ہے۔ عالمی برادری تمام فریقین سے تحمل اور مذاکرات پر زور دے رہی ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام رہی تو کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے الرٹ، ایران نے صرف امریکی مفادات کو ہدف بنانے کا دعویٰ کیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیوں کا ہدف صرف امریکی فوجی تنصیبات ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی کسی خلیجی ملک سے براہ راست دشمنی نہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنے فوجی اڈوں پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ علاقائی صورتحال کے باعث کئی ممالک ہائی الرٹ پر ہیں، تاحال متعدد دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق حالات کسی بھی وقت نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اسی لیے عالمی سفارتی سرگرمیوں پر بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ خطے میں امن کی بحالی اب سب سے بڑا عالمی چیلنج بن چکی ہے۔ روس، ایران اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشمکش عالمی طاقتوں کی نظر مشرق وسطیٰ پر۔ روس اور ایران کے تعلقات ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ دفاعی، تجارت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون پر گفتگو جاری ہے۔ امریکہ بھی خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اس صورتحال کو عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی قرار دے رہے ہیں۔ مختلف ممالک سفارتی سطح پر حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بڑے نئے فوجی اتحاد کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم خطے میں ہر نئی پیش رفت عالمی منڈی اور سیاست پر اثر ڈال رہی ہے۔ آنے والے دن اس تنازع کے مستقبل کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ ایرانی ذرائع کے مطابق تہران نے امریکہ کو 72 گھنٹے کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس دوران حملے نہ رکے تو صورتحال مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے زیرو آور کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، جس کا مطلب فیصلہ کن فوجی کارروائی کا آغاز بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے عندیہ دیا ہے کہ اس کے بعد امریکی بحری جہاز، فوجی اڈے اور خطے میں موجود دیگر اہداف نشانے پر آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو پورا خطہ شدید بحران میں داخل ہو سکتا ہے۔ دنیا کی نظریں اب آنے والے چند گھنٹوں پر مرکوز ہیں، کیونکہ یہی وقت اس تنازع کی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ امریکہ کے نئے فضائی حملے، ایران کے میزائل اور ڈرون مراکز ہدف بننے کی اطلاعات کے مطابق امریکی افواج نے رات بھر ایران کے مختلف علاقوں میں فضائی کارروائیاں کی۔ حملوں میں چابہار، بندر عباس، کیشم اور کیش جزیرے کے اطراف کے مقامات شامل بتائے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کے میزائل لانچرز اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ امریکی موقف کے مطابق اب توجہ صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایران کی میزائل صلاحیت بھی ہدف ہے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے زیر زمین میزائل نظام محفوظ ہیں اور جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی حکمت عملی میں تبدیلی خطے کے لیے نئے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ حالات بدستور نہایت کشیدہ ہیں۔ بحرین، کویت، اردن اور متحدہ عرب امارات میں حملوں کے دعوے، امریکی اڈے ایک بار پھر نشانے پر۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران بحرین، کویت، اردن اور متحدہ عرب امارات میں امریکی مفادات پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ بعض رپورٹس میں بحرین کے توانائی مرکز، اردن کے فوجی اڈے اور کویت کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، تاہم ان اطلاعات کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آ سکی۔ امریکی حکام نے بھی نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو خلیجی خطے میں سلامتی کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اپنے ہرمز میں کشیدگی برقرار، بحری راستوں پر خطرات بڑھنے کی اطلاعات۔ رپورٹس کے مطابق اپنے ہرمز میں فوجی سرگرمیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور ایران کی جانب سے امریکی بحری جہازوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات میں بحری سرنگوں،
میزائلوں اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ آبی گزرگاہ متاثر ہوئی تو عالمی تیل کی ترسیل اور عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اس اہم بحری راستے پر مرکوز ہیں۔ کسی بھی بڑی فوجی جھڑپ سے صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ روس، چین اور شمالی کوریا بھی سرگرم، عالمی طاقتوں کی سفارتکاری تیز۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال نے عالمی طاقتوں کو بھی متحرک کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے درمیان مشاورت، جبکہ چین اور سعودی عرب کے درمیان بھی رابطے جاری ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بڑی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ کشیدگی مزید نہ بڑھے، کیونکہ کسی بھی بڑی فوجی توسیع کے عالمی نتائج نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سخت موقف اور امریکہ کی مسلسل فوجی کارروائیوں نے سفارتی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیے ہیں۔ آنے والے 72 گھنٹے اس بحران کے لیے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔